ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر پروفیسر راحیلہ محسن موجود ہیں، یورو گائناکالوجسٹ، اور ڈاکٹر پروفیسر راحیلہ انہوں نے کڈنی سینٹر میں اس وقت کام کر رہی ہیں، اور 22 سال ڈاکٹر راحیلہ نے خان یونیورسٹی میں اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ اس ٹاپک پہ ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر راحیلہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں ڈاکٹر راحیلہ؟ I'm good, thank you very ویلکم ٹو much. مائی شو ہیلتھ فار ایوری ون۔ Thanks. ڈاکٹر راحیلہ، آج بہت ہی اہم ٹاپک ہے ہمارا۔ یوزلی خواتین کے اندر یہ مسئلہ بہت عام دیکھا جاتا ہے کہ ان کو پیشاب کے کنٹرول میں ایک عمر کے بعد آگے مسائل پیش آتے ہیں۔ تو میں جاننا چاہوں گی کہ یہ جسے ہم یورین انکانٹیننس بھی کہتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے پلیز۔ دیکھیے، پیشاب کنٹرول جس کی ڈیفینیشن ہے کہ ایون اے 1 drop آف لیک از ایب نارمل ایٹ اینی ایج۔ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ ایجنگ ہو رہی ہے تو پیشاب کا کنٹرول تو خراب ہوگا، بچہ ہے بستر پہ پیشاب کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ 5 سال کی لڑکی، 6 سال کا لڑکا ٹوٹلی کانٹیننٹ ہو جانا چاہیے، رات کے وقت بھی اس کو بستر پہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر پیرنٹس یہ دیکھتے ہیں کہ 5 سال کی بچی اور 6 سال کا لڑکا اگر رات میں بستر پہ پیشاب کرتا ہے، دیٹس دا رائٹ ٹائم ٹو کنسلٹ اے ڈاکٹر۔ اور اسی طرح سے اگر مینوپوز، جو کہ پاکستان میں 47 سے 49 ایئرس کی ایج میں ہوتا ہے، اس کے بعد پیشاب کا کنٹرول قدرتی کم ہو جاتا ہے، لیکن پیشاب کا لیک ہونا، خطا ہونا، ناپاکی ہونا، ود ڈراپ از ایب نارمل، تو فوری رجوع کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رجوع کہاں کریں؟ جب تک، کیونکہ یورو گائناکالوجی از اے سب اسپیشلٹی آف obstetrics اینڈ گائناکالوجی، اس کی ٹریننگ میں نے تو آسٹریلیا سے لی تھی، لیکن کچھ ٹریننگ سینٹر پاکستان میں بن رہے ہیں اور اتنا اسٹیبلشڈ سب اسپیشلٹی نہیں ہے۔ تو انفارچونیٹلی مریض جب میرے پاس آتا ہے تو یو ول ناٹ بلیو می کہ اس نے نیفرولوجسٹ کو بھی دکھایا ہوتا ہے، گائنی آپس کو تو دکھائے ہی ہوتے ہیں، آبسٹیٹیشن کو زیادہ دکھاتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے زچہ اور بچہ کا، تو وہ تو ایک آبسٹیٹیشن نے دیکھا ہوتا ہے، پھر جنرل گائناکالوجسٹ نے بھی دیکھا ہوتا ہے، پھر نیفرولوجسٹ نے بھی دیکھا ہوتا ہے، یورولوجسٹ نے بھی دیکھا ہوتا ہے، پھر کوئی عقل مند انسان اسے کہتا ہے کہ دس از اے کیس آف یورو گائناکالوجی، آپ پلیز ڈاکٹر راحیلہ کے پاس چلی جائیں۔ So that's how I receive the patient. صحیح۔ اچھا ڈاکٹر راحیلہ، جیسا بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ 5 سال کے بچے کے اندر بھی آپ نے یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو بچے پیشاب کنٹرول ایک ایج تک، چلو چھوٹی عمر ہوتی ہے تو اس وقت سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایج کے بعد تو خود بھی ماں باپ کو بھی پریشان ہو جانا چاہیے اس میں، تو کیا اس عمر میں بھی وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں؟ جی بالکل، پیڈیاٹرک یورولوجی بھی اس کو ڈیل کرتا ہے، اوور لیپنگ ہے یہ۔ میں ایڈلٹس کی ہوں ویسے، لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں اب سب اسپیشلٹی ہے نہیں، پیڈیاٹرک یورولوجی بھی اتنی اسٹیبلش نہیں ہے، سو obviously with experience and with your own knowledge and you know you want to gain the knowledge and spread the knowledge، تو obviously کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کو ایک جنرل یورو گائناکالوجسٹ بچوں کی ان کنٹرول اس طرح کے خرابی کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا یہ جو مسئلہ ہے اس کی کیا مختلف اقسام بھی ہو سکتی ہیں؟ جی، یورینری انکانٹیننس انگلش میں کہیں یا پیشاب کا خطا ہونا۔ اب پیشاب کا خطا ہونا کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ٹائپ جو کھانسنے، چھینکنے، ہنسنے، اٹھنے، بیٹھنے، چینج آف پوسچر، دس از اسٹریس یورینری انکانٹیننس، یہ کوئی مینٹل اسٹریس نہیں ہے۔ عموماً خواتین کہتی ہیں میری ابھی گاڈ فاربڈ کسی کی ڈائیورس ہوئی ہے، کسی کے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب اتنا اسٹریس تھا اس سے پیشاب لیک کر ہے، بٹ دیٹس ناٹ اسٹریس انکانٹیننس۔ اسٹریس از دا انکریز ان ایبڈومینل پریشر، ویٹ گین، اوبیسٹی۔ ابھی دیکھیں کتنی اوبیسٹی ہے، تو بی ایم آئی 25 شاید کسی کا آئیڈیل 23 ہوتا ہے، 25 کے آنورڈ موربڈ اوبیسٹی کی ڈیفینیشن شروع ہو جاتی ہے، تو جتنا بی ایم آئی زیادہ ہوگا انکانٹیننس کا پریولنس بھی بڑھ جائے گا، تو اس طرح کے خواتین میں اسٹریس انکانٹیننس زیادہ ہوتا ہے، یہ ایک ٹائپ ہوئی۔ دوسری ہے ارجنسی انکانٹیننس، آئی لیک آن دا وے ٹو ٹوائلٹ، یعنی میں باتھ روم جاتے جاتے ایک قطرہ بھی نکل گیا، انکانٹیننس ہے، خطا ہونا ایب نارمل ہے، ناپاکی ہے، سارا لیک کر گیا اور زیادہ سیریس بات ہے یہ ارجنسی سیکنڈ ٹائپ ہو گئی۔ تیسری ٹائپ ہے ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں پڑا، پیشاب نکل گیا، فیلنگ نہیں ہوئی، فیلنگ ہی نہیں، اوور فلو انکانٹیننس۔ چوتھی ٹائپ سب سے سیڈ، ٹوٹل انکانٹیننس، مریض کو نہ پتہ پڑ رہا ہے نہ کنٹرول ہے، یہ انفارچونیٹلی کم ہے کیسز لیکن ہے، پاکستان میں ہے۔ اس کی زیادہ تر کازز ہیں obstetric ڈیلیوری سے ریلیٹڈ۔ ایک نارمل ڈیلیوری جو کسی کے لیے بڑی خوشی کا پیغام ہے، وہ اتنے سیڈ انسیڈنٹس میں کنورٹ ہوتی ہے، rather I would say ایکسیڈنٹ میں، کہ وہ بلیڈر میں چوٹ آ گئی مثانے میں اور وہ ٹوٹل فری ہو گیا، نہ دن نہ رات،
پورے گھر میں اسمیل ہے پیشاب کی, کوئی ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرا. ویمن گیٹ ڈائیورس فار دس ریزن, فسٹولا. بالکل. اور پانچویں ٹائپ ہے نیوروجینک باول اینڈ بلیڈر, جو کہ الزائمر, پارکنسنزمز, اسٹروک کے بعد وہ ذرا کم ہے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہوں کہ وہ تو اب ایپیلیپسی ہوگی یا تو وہ تو سرٹن کنڈیشن ہوگی جس وقت یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. بالکل. اچھا تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے, میں اسٹریس کے بارے میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی. تو جو اسٹریس انکانٹیننس ہوتا ہے وہ سرٹن پیریڈ کے لیے ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ کھانسی ہے یا آپ ایک دم زور سے ہنس لیے یا بہت کنٹینیوس کھانسی ہو رہی ہے تو وہ اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے یا وہ پھر رہتا ہے؟ آئی تھنک اٹس ویری ویلڈ اور ویری گڈ کوشچن. دیکھیے اب اسٹریس یورین انکانٹیننس ہمیں مریض کی لیک نظر آئی ود ادھر کافنگ, لافنگ, سنیزنگ. اب ہم نے فگر آؤٹ کرنا ہے کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. اوبیسٹی کے ساتھ ایز ائی سیڈ ویسے بھی ہو جائے گا. سب سے پہلے اوبیسٹی, پھر 1 in 3 women who has ever given birth to a child would get this. 1 in 3. Alarming, yes. جو حاملہ خواتین جی بالکل بالکل, پینلٹی فار بینگ پریگننٹ اینڈ ڈیلیورنگ اے چائلڈ. اتنی بڑی سزا. اتنی بڑی سزا, بٹ اٹس کنٹرولبل. پریونشن از بیٹر دین کیور. اگر آبسٹیشن کو یہ پتا ہو کہ یہ اتنا پریولنس ہے تو پریگنینسی میں بھی ایکسرسائز بتا سکتے ہیں فار اٹس پریونشن, اینڈ پریونشن از 97% کیوریبل. پریونشن صحیح. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یوزلی سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ وہ پریگنینسی کے بعد کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کو اپنا ہی ہوش نہیں ہوتا تو وہ اس بات پہ غور و فکر ہی نہیں کرتی ہیں, وہ پھر لانگ لاسٹنگ ہی وہ مسئلہ چلا جاتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. چلو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا نا اوبیسٹی, موٹاپا بھی وہ ہے, تو یوزلی خواتین پریگنینسی ڈلیوری کرنے کے بعد اپنا وزن بھی نہیں کم کر پاتی, تو اس میں بھی پھر یہ واپس سے شروع ہو سکتا ہے اگر اس وقت نہ ہو اور بعد میں موٹاپے کی وجہ سے. جی بالکل ایسے ہی. پریگنینسی میں ہم ویٹ گین میکسیمم ہم کہتے ہیں 10 to 12 kg اوور دا 40 weeks, لیکن یہاں تو ایٹنگ فار ٹو از اے کلچر. اب آپ پریگننٹ ہیں, اب بچہ ہے, 2 لوگوں کا کھانا کھاؤ, وچ از اے رانگ کانسیپٹ. سو پوری اوور آل ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے معاشرے کو کہ دیکھیں ایٹنگ فار ٹو. ڈائبٹیز کتنا کامن ہے, مور دین 50% پریگننٹ ویمن ڈائبیٹک ہو جاتی ہے جی ڈی ایم سے. تو اب سب یہ پریونشن ہے نا کہ آپ ایٹنگ فار ٹو نہیں کریں, آپ کاربوہائیڈریٹ کو کٹ کریں, بریانیاں تھوڑی سی کم کر دیں. اچھا ڈاکٹر راحیلہ, کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کہ خواتین جو ہے ہماری آج کل کی, چاہے ہم اپنے لوور مڈل کلاس کی بات کریں یا مڈل کلاس کی بات کریں, کہ وہ گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ اگر یہ والا مسئلہ ہو بھی تو اس کو اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دیتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ایسی خواتین ہیں؟ بالکل جی ایسے ہی ہے. دس از ویری سیڈ آلسو, بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ لوگ میرے پاس تب آتے ہیں جب وہ ڈائپرز یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور اب ڈائپرز بھی دیکھیں کتنے ایکسپینسو بھی ہیں, اور ہیلتھ ایشوز ہیں, اسکن ریش ہے, الرجیز ہیں, بیڈ سورز ہیں, ایسڈ ہے, یورین از ایسڈ, پی ایچ اس کا ایسیڈیٹی کے ساتھ کرتا ہے, وہ اسکن کے اوپر پیل آف کر دیتے ہیں. اتنی اس میں آتی ہیں, اور اس کی بہت لیٹ رپورٹنگ ہے. امبیرسنگ لوگوں کو لگتا ہے, خواتین گھر میں بھی شیئر نہیں کر رہی ہوتی, اور لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہاں جا کے بتانا ہے. تو یہ آپ کو بہت اچھا اپنی میڈیا ہے کہ کم سے کم لوگوں کو معلوم تو ہو کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی ایج میں یہ اب نارمل نہیں ہے. یورینری لیک از ڈیزیز, اٹس 100% کیوریبل ایٹ آل ایجز. میرا پیشنٹ 6 سال سے لے کر 92 ایئرس تک کے, اور 92 پہ بھی جب وہ نماز پڑھتی ہے تو آپ سوچیے کیا دعا میرے رسول کرتی ہے, اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے. ڈائپر پہ تو آ جاتا ہے, ایسے بھی ہیں. ہاں, ان کی 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ایک پیشنٹ کی ول, کیئر گیور یعنی ان کی فیملی کی سپورٹ. اب دیکھیے نا, ہر گھر میں سب لوگ ملک سے باہر ہیں, بوڑھے بیچارے اکیلے بھی رہ رہے ہیں, وہ سارے میرے پاس آتے ہیں. اور جب اکیلا انسان ہوتا ہے پھر وہ تنہائی کے ساتھ بیماری زیادہ اٹیک کرتی ہے. سو اس میں اسٹریس کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. اولڈ ایج جی بالکل اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ. اور یہ نہیں کہ ہم صرف یوروگائنی, اور میں ہمیشہ سے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی رہی ہوں کہ آپ صرف یوٹرس کے ڈاکٹر نہیں بنو, ہیڈ ٹو ٹو مریض کو دیکھو, آپ اس کی سائیکی سمجھو. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس سے ایسوسیٹیڈ ڈپریشن کتنا ہے, اس کا پریولنس کتنا ہے, بہت زیادہ کامن ہے. وومن ڈونٹ رپورٹ. میری اپنی اسٹڈی ہے جو پاکستان میں نے کی تھی, اور پوری انٹرنیشنلی جو ریٹ تھا یورین انکانٹیننس کا 15%, وہی پاکستان میں بھی آیا. رپورٹ نہیں ہوتا یہاں پر. اور جو اسٹریس انکانٹیننس جس میں نے بتایا کہ پریگنینسی اینڈ چائلڈ برتھ, وہ کتنا زیادہ ہے. اور فسٹولا جو میں نے بتایا کہ ڈلیوری کی پینلٹی دیکھیں, کہ جو خوشی کی خبر تھی اس میں پیشاب میں سوراخ ہو رہا ہے,
उसी तरह से अब छोटी जगहों पर सर्जरी करानी, 3 कमरों के अपार्टमेंट को मेडिकल सेंटर कहना और वहाँ हिस्टेक्टमी यानी रिमूवल ऑफ यूट्रस करानी। रिमूवल ऑफ यूट्रस तो हो जाता है लेकिन साथ में पेशाब भी लीक करना शुरू हो जाता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो सर्जरी आइट्रोजेनिक फिस्टुला कहते हैं, यानी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन है, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड कॉम्प्लिकेशन है लेकिन अवॉइडेबल तो है। अच्छी जगह से सर्जरी कराएं। फिर वो उसमें बहुत लंबी डिबेट है, फाइनेंशियल। फिस्टुला की क्या सर्जरी है, मेरा सवाल है। जी बिल्कुल है, सर्जरी है उसकी, और उसका सक्सेस रेट पे डिपेंड करता है, पहला अटेम्प्ट कौन कर रहा है, सेकंड अटेम्प्ट कौन कर रहा है। सक्सेस रेट 100% नहीं है ना उसका, जबकि प्रिवेंशन 100% है। सही बात है। आई थिंक ये जो दाइयों से डिलीवरीज कराई जी, जाती है बिल्कुल। वो भी एक वजह हो सकती है। 101% दाइयों से वजह जो हमारी पेरिफेरी में है उसमें हेल्थ सर्विसेज डिले एक्सेस, टर्शरी लेवल हॉस्पिटल में जाना, या सिजेरियन की फैसिलिटी हो, टाइमली सिजेरियन हो, सिजेरियन भी हो गया और फिस्टुला फिर भी बन गया, कितनी सैड सिचुएशन है। वो कट भी लिया, बच्चा भी डेथ बच्चा की निकली, इतना लेट हुआ कि बच्चा भी डेड हो गया, 9 मंथ्स पाला, बच्चा भी डेड है और पेशाब भी फ्री हो गया। बिल्कुल, और फिर आपके जो रिलेशनशिप है वो भी खत्म हो जाता है। डिवोर्स है हमारे मुल्क में, तो मैंने बहुत केसेस देखे हैं फिस्टुला के साथ डिवोर्स है, जो यंग एज की लड़की है। गायनी वाले तो फिर भी चलो ठीक है, एक एज के बाद मतलब सैड सिचुएशन में हम लोग रह रहे हैं। आई नो दिस इज वेरी सैड, और ये हकीकत है जो शायद हम नहीं समझना चाहते, एड्रेस नहीं स्पेशली करते। जो हमारे रूरल एरियाज हैं वहाँ तो बहुत बड़ा मसला है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर राहिला, यूटीआई भी ख़वातीन के अंदर एक मसला है, तो क्या ये कंटिन्यूस यूटीआई होना भी पेशाब में कंट्रोल की वजह ना बन सकती है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अच्छा इसमें भी कोई भी एज एग्जेम्प्टेड नहीं है, बच्चों में भी होता है। हम सोचते हैं बच्चों में कंजेनिटल एनोमलीज, यानी कुदरती तौर पर बच्चों में एक वेल्व कुदरत ने दिया है जो कि किडनी जब पेशाब बनाएंगे यूरेटर लेकर आएंगी और ब्लैडर में आएगा और बाहर निकलेगा। लेकिन कई दफ़ा कुदरत के मैकेनिज्म में थोड़ा सा नुक्स हो जाए कि ब्लैडर से पेशाब वापस किडनी की तरफ जा रहा है, यूरेटर में जा रहा है, रिफ्लक्स जिसे कहते हैं, तो वो बच्चों में यूटीआई की वजह बनता है। तो ये जल्दी बच्चों में यूटीआई शुड बी टेकन एज वेरी सीरियसली, खास तौर पर बच्चियों में, क्योंकि इट्स नॉट द यूरिनरी ट्रैक्ट, इट्स द जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट। अगर बच्ची का मसाना इन्फेक्शन से डिस्टर्ब हुआ तो उसकी फ्यूचर फर्टिलिटी भी डिस्टर्ब हुई। इतना सीरियस माओ को लेना चाहिए। बच्चियों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन शुड बी टेकन वेरी सीरियसली एट ऑल एजेस, क्योंकि जेनिटो यूरिनरी सिस्टम क्लोज अप्रोक्सीमेशन में, जैसे आप समझ लें कि आपका माथा खत्म हुआ और बाल शुरू, ऐसे है, मसाना खत्म हुआ, यूट्रस शुरू, ट्यूब शुरू, ओवी शुरू। तो बिल्कुल कि ख़वातीन का स्ट्रक्चर भी अल्लाह ने ऐसा बनाया है। ये बिल्कुल 2 हाथ जो मैंने जुड़े हुए हैं ताली के, तो फ्रंट वाला हाथ अगर ब्लैडर है तो पीछे वाला यूट्रस, 2 हाथों को जोड़ लेते, ये रिलेशनशिप है। तो अगर यहाँ इन्फेक्शन होगा तो यहाँ आने में क्या देर लगेगी। तो आप बच्चियों को जल्दी इलाज करवाएं, फिर शादी का मौका। बच्चियों को शादी के वक्त बाकायदा एक एजुकेशन चाहिए होती है टू कीप द ब्लैडर हेल्दी, हाउ टू प्रिवेंट यूटीआई। तो आप क्या मशवरा देंगे? मैं तो कहती हूँ प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए बाकायदा बच्चियां आए, और जो शादी की एज है, अब कुछ लोग नाराज ना हो जाए मेरी बात से, 20 साल से पहले बहुत जुल्म है बच्ची की शादी का। To be sexually active, if I can't translate more than that, to be sexually active 20 years is the right age. मैंने ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस किया, इवन वो लोग भी कहते हैं, अपने बच्चों को मना करते हैं। बेशक वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत आज़ादी है लेकिन वो कंडेम करते हैं इसको। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी ट्रांसलेशन की, थैंक यू वेरी मच। 20 इयर्स, और बच्चा पैदा करने के लिए सिस्टम जो अच्छा मजबूत, जिसमें फिस्टुला ना बने, जिसमें कोई इंजरी ना आए, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला भी बनता है, पीछे का भी प्रॉब्लम आता है, दैट इज 25 इयर्स। 25 साल से पहले डिलीवरी आप कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हैं, आपकी बॉडी को सब्जेक्ट करें, चैलेंज दे रहे हैं। तो आप इन्फेक्शन की बात, अगर बच्चियों में अगर शादी हुई, पेशाब जलन कर रहा है, पेन कर रहा है, बार बार आ रहा है, ये इनकॉन्टिनेंस कर रहा है, लेकिन ये इनकॉन्टिनेंस किसी टाइप में नहीं आएगा, ये हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं इसको, इट्स ब्यूटीफुल नेम, हनीमून सिस्टाइटिस। लेकिन ये सिस्टाइटिस है, ये सूजन है ब्लैडर की, जो कि एंग्री हो रहा है ब्लैडर, बिकॉज बिल्कुल क्लोज अप्रोक्सीमेशन है वजाइना एंड ब्लैडर। तो बच्चियों को एजुकेट करें टू कीप द ब्लैडर एम्प्टी बिफोर द एक्ट एंड आफ्टर द एक्ट, टू हाइड्रेट देमसेल्फ। कराची में बहुत गर्मी होती है, तो पानी पिया करें, सिंपल वाटर, कोई ड्रिंक्स नहीं जो ओबेसिटी की तरफ लेके जाए, सादा पानी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, साफ सुथरा पानी पिए, वेल हाइड्रेटेड रहे,
keep your bladder empty. So this is how you can prevent honeymoon cystitis, जिसका prevalence 70% है, यानी 100 लोगों की शादी हुई 70 को होने. And this can easily go into UTI, and not only UTI, recurrent UTI, और उससे fertility factors देखें. So true. और ये हम इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं. डिस्कस ही नहीं करते. आपने, आई एम सरप्राइज कैसे लेकर आई हैं आप. अच्छा किया. और मैं हैरान होती हूँ कि वाकई में जो हमारी छोटी बच्चियाँ हैं, जो स्पेशली माओं को एक एज में आके आफ्टर टीन एज हाइजीन लेवल की ऊपर भी बहुत सीरियसली बात करनी चाहिए बच्चों के साथ. हाँ, हाइजीन के लिए मुझे ख्याल है कि ये पायोडीन का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा हो गया है. पायोडीन के ऊपर लिखा हुआ है हसास जगहों पर इस्तेमाल ना करें. तो ये एक अच्छा मीडिया जिसने बता दूं कि पायोडीन को आप किसी भी तौर पे बॉटम पे यूज़ नहीं करें प्लीज. बिल्कुल बिल्कुल आपसे कहें. अच्छा डॉक्टर राहिला, जब हम बहुत सारे लोगों को कब्ज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, तो क्या कंटिन्यूस कब्ज़ भी आपको ये पेशाब की कंट्रोल और इसमें इससे दीगर यूटीआई और इस मसाइल. वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए जो पैसेजेस है ना, फ्रंट पैसेज ब्लैडर है, यूरिन का पैसेज है, वो बिल्कुल हेयर लाइन गैप के साथ बैक पैसेज से एसोसिएटेड है. गैप नहीं है बीच में, पीछे रेक्टम है, आगे ब्लैडर है. अगर रेक्टम फुल है तो ब्लैडर तो नाराज होगा. अब ये कौन सी टाइप की इनकॉन्टिनेंस करेगा? अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस. बार बार पेशाब आ रहा है, बार कंट्रोल नहीं हो रहा, आई लीक ऑन द वे टू टॉयलेट, दिस इज अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस. फर्स्ट थिंग टू रूल आउट इज एट ऑल एजेस यूटीआई, क्योंकि पेशाब के इन्फेक्शन में भी यही अलामत थी. यूरिन डीआर भी बता देता है, बिल्कुल 200-300 रुपए का टेस्ट है कि इन्फेक्शन है या नहीं है. कल्चर हमेशा नहीं कराते. छोटे सस्ते टेस्ट से भी काम हो सकता है. डॉक्टर को चाहिए कि वो केयरफुली रिपोर्ट रीड करें. अच्छा, अब इन्फेक्शन नहीं है, अब आपने एग्जामिन करना है कि अब कब्ज की डेफिनेशन भी लोगों को नहीं पता. बिल्कुल आपसे. हाँ, हर चीज कब्ज नहीं है. कब्ज ये है कि आपकी बावल हैबिट्स क्या हैं. आप हो सकता है कि शुरू से ही आप ऑल्टरनेट डे पे पॉटी करते हो. दैट्स नॉट कॉन्स्टिपेशन, दैट्स योर नॉर्मल बावल हैबिट. इसी तरह से आप डेली करते हैं, ट्वाइस अ डे करते हैं, नॉर्मल स्टूल, नॉर्मल कंसिस्टेंसी, दैट्स नॉट डायरिया. ये नॉर्मल आपकी हैबिट है. आप थर्ड डे जाते हैं, ये भी आपकी हैबिट है. बट मोर देन दैट कंसर्न हो जाता है. अब उसमें दो बातें हैं, क्या पॉटी बन रही है? अगर बन रही है और बाहर नहीं आ रही तो ये भी कॉन्स्टिपेशन नहीं. अगर नहीं बन रही तो बिल्कुल भी कब्ज नहीं है ना. सही बात है. ये तो कब्ज है ही नहीं, पॉटी बन ही नहीं रही. तो एक डॉक्टर ने बताएगा कि अगर बन चुकी है और रेक्टम में आ गई है और अब बाहर नहीं आ रही, तो इसकी दवाई मिलेगी. जो ड्यूफलेक और ब्लिस्टरिन सपोजिटरी और बहुत कॉमनली यूज कीलेक्स, ये सब दवाइयां इस बात की है कि पॉटी बन चुकी है, अब बाहर आने. लेकिन अगर किसी की पॉटी ही नहीं बनी तो उसको आप 100 दवाइयां दे दें, उसको तो दवाइयां कितना इंपॉर्टेंट है टू रूल आउट कि ये है क्या. तो पहले हाई फाइबर डाइट लें ताकि पॉटी तो बने. अब हर वक्त अगर गोश्त खाते रहेंगे तो पॉटी तो नहीं. सही बात है. कुछ तो वो प्रोटीन डाइट पे कोई चले जा रहे हैं, कोई देख रहे हैं. सीधी सी बात है, जिस चीज में बीज है वो हाई फाइबर डाइट है. कितनी सिंपल डेफिनेशन है. जिस चीज में बीज है वो हाई फाइबर डाइट है. भिंडी में बीज है, खरबूजे में बीज है, यू नेम अ थिंग. मैंगो में बीज है, सीड इतना बड़ा, पपीते में बीज होता है. ये बहुत सारे सीड, ब्लैक. हाँ बिल्कुल पपीता तो बहुत अच्छा. हाँ बहुत अच्छा है, हाई फाइबर है ना. जितने नंबर ऑफ सीड्स ज्यादा हाई फाइबर. और आप ब्रांड की जितनी चीजें खाएं, ओटमील, ये सब, तो ये तो आपका पॉटी बनने में हेल्प, विच वाज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन. बन गई, निकलने में डेफिनेशन वो बिल्कुल अलग, वो यूरोगायनोकोलॉजी डील करता है. पॉटी बनी हुई है, अब निकल नहीं रही, उसकी मुख्तलिफ वजूहात है. और एक और बहुत अच्छा सवाल आया है, क्या पानी ज्यादा पीना भी कॉन्स्टिपेशन में मदद दे सकता है? हाँ, अब ये है कि एक अल्लाह ने मुफ्त की डायलिसिस मशीन दी हुई है किडनी, जिसका एक सेशन के डायलिसिस करवाएं तो पाकिस्तान में रेट है 45,000 पर सेशन. अगर मुफ्त की मशीन दी है तो प्लीज उसको चैलेंज नहीं करें. आपका आपके सीजनल डिक्टेशंस आती हैं बॉडी को. ऐसा सिस्टम खूबसूरत है ये, योर बॉडी डिक्टेट्स व्हेन टू ड्रिंक एंड व्हाट टू ड्रिंक. लिसन टू योर बॉडी. गर्मी ज्यादा है, ज्यादा पानी पिए. गर्मी कम है, कम पानी पिए. बट प्यास को दबाएं नहीं, पानी पिए. ओवर हाइड्रेट नहीं करें. नेस्ले की बोतल कल्चर लेके मत घूमें. बिल्कुल सही. अच्छा, वैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत कम पानी पीते हैं, ठीक है. बहुत सारे लोग होते हैं बहुत पानी पीते हैं. तो दिन में कितनी दफ़ा पेशाब आना इज नॉर्मल? और जैसे इन्होंने ये भी कहा कि रात को भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बार बार उठते हैं, सोने से पहले पानी बहुत पीते हैं. तो इस पानी को पीने की थोड़ा सा बात करते हैं. देखिए, एक टॉपिक है जिसे कहते हैं गुड ब्लैडर हैबिट्स. गुड ब्लैडर हैबिट्स क्या है
کہ آپ نے پانی اتنا پینا ہے جتنا آپ کا جسم ڈکٹیٹ کریں, اور وہ سیزنل ویریشن کے مطابق یور باڈی ٹیلز یو وین ٹو ڈرنک, ہاؤ مچ ٹو ڈرنک. پر کراچی کی گرمی میں سمجھتی ہوں کہ 2 لیٹر پانی 1.5 to 2 لیٹر ان 24 hours از اے گڈ کوانٹٹی. اچھا, اس کے بعد میں اگر آپ چائے زیادہ پیتی ہیں تو ابھی تو ڈی کیفینیٹڈ کافی اینڈ ٹی بیگس ملتے ہیں. کیفین از اے ڈائیورسس. جتنا چائے کافی پیئیں گے, کولا یہ ڈرنکس اور اسموکنگ, نکوٹین, کیفین, تو اتنی آپ کی فریکوینسی بڑھ جائے گی, اینڈ دیٹ وڈ لیڈ ٹو کون سی ٹائپ, یورینری ارجنسی انکانٹیننس. کہ بار بار واٹ گوز ان دیٹ کمز آؤٹ. سیدھی سی اچھا بات. امیجیٹلی. اچھا, اگر نارمل میں صحیح ہوں بالکل اور میں پانی 2 لیٹر پی رہی ہوں تو پھر مجھے کتنی دفعہ یورین آپ 24 آورس میں ٹوٹل جو انٹرنیشنل ڈیفینیشن ہے وہ 8 ٹائمس کی ہے. اس میں وہ الاؤنس دیتی ہیں 1 ٹائم ایٹ نائٹ ایج ابو 70. ایج ابو 70. اچھا ٹھیک. بلیڈر کی ایجنگ بہت لیٹ ہوتی ہے. بلیڈر سب سے آخر میں ایج کرتا ہے. آپ کی اسکن کر جائے گی, بال کر جائیں گے, ہارٹ کر جائے گا, لنگس کر جائیں گے, بلیڈر نہیں کرے گا. اور بلیڈر کا کنٹرول قدرت نے, یور ہارٹ از بیٹنگ یو ڈونٹ نو, یور بریدنگ یو ڈونٹ نو, لنگس کام کر رہے ہیں, بٹ بلیڈر کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے. اف یو وانٹ ٹو پوسٹ پون, پروگرام ہو رہا ہے, آپ پوسٹ پون کر سکتی ہیں آرام سے. یہ والنٹری ایکشن ہے. یہ بات تو اس کو کریزی مت کریں, لیکن کریزی نہیں کریں. کریزی نہیں کریں. کریزی 2 طرح سے لوگ کرتے ہیں. ایک جسٹ ان کیس بچوں کو ٹریننگ دیں گے, چلے بچے مارکیٹ جا رہے ہیں, سب لوگ پیشاب کر لو, which is a very wrong habit. ہاں, کہتے ہیں نہیں گھر سے سب سے نہیں یہ نہیں کریں پلیز. بلیڈر کو کریزی کرا رہے ہیں بچوں کی, آپ ان کو روکنے کی بھی عادت ڈالیں. اب تو ٹوائلٹس ریزنیبلی گڈ ٹوائلٹس ہر مال میں اویلیبل ہے. نہیں, جسٹ ان کیس نہیں جائیں. یہ گڈ بلیڈر ہیبٹ میں بول رہی ہوں. بہت سارے لوگ اس کو روکتے بھی ہیں, جیسے جن کو تھوڑی سائیکولوجیکل مسئلہ ہوتا ہے, بچے کرتے ہیں اسکول میں نہیں جانا چاہتے, گندا واش روم ہے, وہ مجبوری بھی ہے نا. اب ڈاکٹرز اپنی ڈیوٹی پہ ہیں. میں ڈاکٹرز کو بھی کہتی ہوں, ریزیڈنسی کر رہے ہیں, ٹریننگ کر رہے ہیں, پلیز اپنے بلیڈر کو 6 گھنٹے زیادہ چیلنج نہیں کریں. 6 hours is the cut off for a young patient. تو یہ خواتین کے اندر یورین انکانٹیننس کی طرف جا سکتے ہیں. جی جی, اوور ایکٹیو بلیڈر. جی جی, یہ جو زیادہ روکنا یہ ارجنسی انکانٹیننس کی طرف بعد میں جاتا ہے. جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ کی چائلڈ ہوڈ ٹریننگ کیسی تھی. چائلڈ ہوڈ ٹریننگ میں اگر ماں نے اس طرح سے کرایا ہے کہ بار بار کرا رہا ہے تو وہ بعد میں کریزی بلیڈر ہوگا. اور پھر اگر ڈاکٹرس کوئی آ جائے پیشنٹ, ان سے پوچھتے ہیں آپ نے کتنے سال بہت روکا پیشاب, تو وہ بھی کریزی ہو جاتا ہے پھر. تو بہت روکنا, بہت جسٹ ان کیس جانا, بہت بیڈ بلیڈر ہیبٹس. پیشاب ماڈریٹ ڈیزائر پہ, اچھی ڈیزائر پہ آپ کر لیں, ہلکی ڈیزائر پہ نہیں جائیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل, لوگوں کو تھوڑا سا سائیکولوجیکلی بھی یہ پرابلم ہوتا ہے کہ یار ہم باہر نکل رہے ہیں, اچھا پھر ہو جاؤ. اچھا, بہت سے لوگوں کو ایک ویسے اگر اسٹریس ہوتا ہے, جیسے ایگزام ہے یا کچھ اور ہے, تو یہ بھی کا انکانٹیننس میں آتا ہے کہ بار بار ہم نہیں, وہ تو آپ کا سائیکولوجیکل افیکٹ ہے, کیونکہ ایز اے سیٹ کہ بلیڈر کا کنٹرول ہاتھ میں ہے. تو کچھ لوگ تو باہر جائیں گے اسٹریس میں, اسپیچ, پبلک اسپیچ. ہاں, تو میں ذرا اپنی ڈیبیٹ سے پہلے ذرا ٹوائلٹ وزٹ کر لوں. یہ ریفلیکس ہے, یہ تو ٹیمپریری ہوتا ہے, صرف ٹیمپریری. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے پاس کب آنا چاہیے, یہ سب سے اہم سوال ہے. جی دیکھیے, اگر پریونشن کرنا چاہتے ہیں تو دا رائٹ ٹائم ٹو کم از بیفور گیٹنگ میرڈ. پریونشن سب کو, ہاں, ایک وزٹ تو کریں بیفور گیٹنگ میرڈ. اچھا, کیونکہ کہانی شروع ہوتی ہے سیکشل ایکٹیویٹی کے ساتھ. دیٹ لیڈس ٹو سسٹائٹس اف انٹریٹڈ, leads to UTI, if untreated recurrent UTI, if untreated genital tract infection, if untreated infertility, sub fertility. تو کتنی پریونشن ہو گئے اگر ایک وزٹ کر لیں. دوسری پیری مینوپوزل which is 45 onwards, 45 سے 55 تک ضرور وزٹ کریں, کیونکہ اس میں آپ کا پرولیپس کے چانسز ہوتے ہیں. مینوپوز کے ساتھ بلیڈر کنٹرول کے ویک ہو جاتا ہے, تو اس کی دونوں کی پریونشن. اور اگر ہے پرولیپس کا ہوتا ہے کہ ود ایجنگ اور ود پریویس چائلڈ برتھ آپ کے جسم کے کچھ حصے ویک ہو جاتے ہیں, وجائنل پرولیپس ہو جاتا ہے, جس میں بلیڈر نیچے گر جاتا ہے, یا ریکٹم باہر آ جاتا ہے, یا یوٹرس بھی نیچے باہر آ جاتی ہے. سو دیز انکانٹیننس اینڈ پرولیپس تھنگ دے گو ہینڈ ان ہینڈ. مطلب اگر آپ کے پاس 100 مریض ہیں اور ان میں سے جیسے پریولنس ایز آئی سیڈ کہ 15% کو ہے, تو پرولیپس بھی 15% کو ہے. اب یہ جو 15% ہے, اس میں سے 10% وہ ہیں, 15 میں سے 15 وغیرہ مریض ہیں, تو 10 وہ ہیں جن کو پرولیپس بھی اور انکانٹیننس بھی ہے. صرف 5 وہ ہیں جن کو صرف انکانٹیننس ہے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب, ان تمام مسائل کا ٹریٹمنٹ کیا موجود ہے؟ کیا ہر انکانٹیننس ٹائپ کی ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس ہیں؟ جی بالکل. تو پہلے پریونشن سے شروع کر لیں. پریونشن ایز اے سیٹ کہ آپ کو پریگنینسی ہے, اچھی جگہ کا انتخاب کریں, اینٹی نیٹل کیئر اچھی کریں,
بہت زیادہ وزن گین نہ ہو. ڈلیوری میں اگر کوئی فورسپس ڈلیوری ہے, ویکیوم ڈلیوری ہے, 3rd ڈگری پرینٹ ایئر آیا, 4th ڈگری ٹیئرز آتے ہیں, نارمل ہے, اتنی کاٹ پیٹ ہو جاتی ہے ڈلیوری میں. ساتھ سوال بھی ایڈ جی کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی, سوری. جی کاٹ پیٹ بھی ہے آپ نے کہا. جی بالکل, یہ نارمل کٹ ہے, ایپیزوٹمی نارمل کٹ ہے بچے کو راستہ دینے کے لیے. اس میں کبھی چوٹ آ جاتی ہے اگر بیک پیسج پہ, تو یورینری بھی افیکٹ ہوتا ہے. تو رپورٹنگ ٹو اے اسپیشلسٹ از اے مسٹ. ہر بندہ ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا ہر چیز کا. کچھ لوگ لیپروسکوپک سرجن ہیں, کچھ لوگ نیورو گائنیکولوجسٹ ہیں, کچھ کینسر کے ایکسپرٹ ہیں. تو آپ ایکسپرٹ اب انفارچونیٹلی ملنا مشکل ہے, کم ہے یہ, لیکن پھر بھی اویلیبل ہے سروسز. کچھ لوگوں کا اسپیشل انٹرسٹ ہے, کچھ کی اسپیشلائزڈ ایجوکیشن ہے. تو when you are seeking for the help, like kidney center I guess is very accessible, اور budget بھی reasonably good budget ہے. So everybody is welcome. اور ایسے ایجوکیشن پروگرام جو آپ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, دس از آلسو یو نو وین ٹو گو. آپ کے ڈلیوری کے بعد کو ہے, آپ ضرور مشورہ کریں. ینگ ایج میں ایک قطرہ پیشاب کا بھی ڈلیوری کے ساتھ, سیکشل ایکٹیویٹی کے ساتھ, انفیکشن کے ساتھ از ایبنارمل. آپ فوری رپورٹ کریں. اسی طرح مینوپاز ہو گیا ہے. آپ مینوپاز تو جنرل گائنیکولوجسٹ بہت اچھا سنبھال لیتی ہیں. جرنلسٹ کسی بھی جنرل گائنی آپس کے پاس جائیں, آپ بتائیں کہ مینوپاز ہے اور مجھے اس طرح پرولیپس کا سمٹم آ گیا ہے, یا میرے جسم باہر آتا ہے, یا مجھے پیشاب میں تکلیف ہے, یا کھانسی چھینکنے میں نکلتا ہے, مسانے کی کمزوری ہے. تو یہ جواب نہیں ایکسیپٹ کیجیے گا کہ یہ تو ایج کے ساتھ نارمل ہے. پلیز, آئی ہیٹ دس آنسر. صحیح بات ہے. نہیں کچھ بہت بیوٹیفلی ایج کریں. اس کو کنسلٹ کرنے آ رہے تو یو ہیو ٹو جی ایکسپلین. جی بیوٹیفلی ایج کریں, کانٹیننٹ رہیں, پاک رہیں, بالکل اپنی عبادت اپنے مزاج کے مطابق کیجیے آپ. اور ہر چیز کا علاج ہوتا ہے. بہت لیٹ نہیں کریں کہ اتنا کہ ود بیڈ سورس, السر, ڈائپرس کے ساتھ آ رہے ہیں. وہ بھی ہم مینیج کر لیتے ہیں, اس کو بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن دیٹس ٹو لیٹ. سو اسٹریس انکانٹیننس جب ہو جاتا ہے تو اس کی ایکسرسائزز بتاتی ہوں میں, وہ ڈیمونسٹریبل ہیں, وہ ریڈیو پہ کور نہیں ہو سکتا. جی وہ میں ڈیمونسٹریٹ کر کے بتاتی ہوں. باقاعدہ سیشنز ہوتی ہیں اس کے. تو وہ اوبیسٹی کو, ان میرڈ بچیوں کو, اور جو کھانسنے چھینکنے سے پیشاب لیک ہوتا ہے, اس کی ایکسرسائزز 30% افیکٹو ہے. Good enough. Surgery is 100% effective, almost 97.5% to be exact. سرجری ہوتی ہے اس کے لیے. پھر سرجری بھی بڑی سوچ سمجھ کے کروائیں کہ آپ کی کوالٹی آف لائف کتنی خراب ہے. آپ کے کھانسنے چھینکنے سے اتنے فریکوینٹ ایپیسوڈز ہیں کہ آپ کو ڈائپر یوز کرنا پڑتا ہے, یا کہ بہت ناپاکی ہوتی ہے آپ کی ڈیلی روٹین, سیکشل لائف یا رواز میں, آپ کے روزے میں عمرہ کرنے جانا ہے, عبادات میں خلل آ رہا ہے, تو پھر آپ سرجری کروائیں. سرجری کا بڑا اچھا رزلٹ ہے ان گڈ ہینڈس. پریونشن پہ بات کریں تو لائف اسٹائل از ویری امپورٹنٹ. ہیلتھی لائف اسٹائل, وزن نہ بڑھے. اچھا بہت ساری ہیوی ویٹ لفٹنگ خواتین میں بہت عادت ہے. صوفہ ڈریگ کر لیا, پانی کو ڈسپینسر سے بوٹل اٹھا لی, بریانی 5 کلو کی پتیلی اٹھا کے نیچے رکھ لی. بالکل نہیں کریں پلیز. آپ اپنا, اب میں یہاں ریڈیو پہ ڈیمونسٹریٹ اگر آپ کروا دیں, سو یو کانٹ کیری ایون اے بیگ مور دین 5 kg لائک دس. آپ ایسے اٹھائیں گی بیگ کو, دس از مور دین 5 kg, ایسے کر کے اٹھائیں گی. ایسے نہ اٹھائیں, نہیں ایسے تو ڈائریکٹ پیلوس پہ جائے گا. So that would lead to stress urinary incontinence. اور کچھ خواتین تو خیر بہت خیال رکھتی ہیں, کچھ خواتین تو بالکل نہیں, میں تو ہر چیز اٹھا لیتی 70 ایئرس کی بیچاری کیٹرنگ کا کام کرتی ہیں, گارڈن ایسٹ میں رہتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں بیٹا میں اپنی 10 کلو کی بریانی خود اٹھا کے نیچے رکھتی ہوں. 70 years old, can you imagine? یہ تو بہت سیڈ سچویشن ہے. میں نے تو 5 کلو, مجھ سے پوچھتے ہیں ہاؤ مچ ہیوی از ہیوی. سو مائی ڈیفینیشن آف ہیوی فار فیمیل از 5 kg. 5 kg سے اوپر اٹھائیں, ایسے کر کے اٹھائیں. اب آف کورس اب ڈسپینسر کو اور بریانی کو یا کسی اور ہیوی گھر کے کام, صوفہ الماریاں گھسیٹنی, پلیز نہیں کریں یہ لیڈیز یہ کام, آدمی سے کروائیں بس. ہمیں ڈاکٹر راحیلہ کی اتنی اہم باتیں ہیں کہ جو گھر میں کیا, اور ہم خواتین بھی ہم چلتے پھرتے گروسری کریں, کہ مرد حضرات اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں, خواتین سب کچھ گروسری ٹرالی پہ رکھ کے آپ ڈریگ کر سکتے ہیں. بالکل ہے آپ میں, بالکل, اور گاڑی میں بھی رکھ کے گھر پہ لانا تو کسی سے مدد لے رہے ہیں آپ زیادہ. بالکل بالکل. آج کے لوگ کا رائس کا بھی آپ نے اگر یوں اٹھا لیا بیگ تو وہ پیلوک فلور کو ویکن کر جائے گا. سب چیز ڈریگنگ ڈاؤن مینس ٹیشوز آر کمنگ ڈاؤن.
بالکل بالکل. اچھا اس کے علاوہ لائف اسٹائل میں جیسے آپ نے کہا کہ کیفین کو کٹ ڈاؤن کریں, اوبیسٹی کچھ اسموکنگ بھی بہت کرتے ہیں تو اس کو بھی کٹ ڈاؤن کریں. ٹھیک ہے. 101%. اچھا لائف اسٹائل. اچھا ایک اور چیز کہ جب آپ کی پریگنینسی کے بعد جیسے بہت دفعہ آپ کے اگر نارمل ڈلیوریز ہیں یا آپ کا سی سیکشن ہے تو اس کے بعد بھی پیلوک ایکسرسائزز کیا یورین انکانٹیننس کو ہیلپ کرتا ہے؟ بہت زیادہ. دیکھیں ہمارا کٹ آف میں نے آپ کو بتایا تھا 10 to 12 میکسیمم ہے ویٹ گین. اب جہاں پر جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو میری پریکٹس جو میں نے 22 سال میں پہلے آغا خان اور اس سے بعد میں بھی میں نے دیکھا کہ یہاں پریگنینسی کا ایوریج گین ہے 15 سے 22 kg تک. گین 15 to 22 kg اور نارمل 9 kg ہونا چاہیے. نارمل 9 to 12 میکسیمم 12 کہتے ہیں. اب جو لوگ 20 کلو وزن پریگنینسی میں بڑھا رہے ہیں اور شیڈ نہیں کر رہے تو اوبیسٹی کا ایفیکٹ آ گیا, ارجنسی انکانٹیننس میں بھی آ گیا اور اسٹریس یورین انکانٹیننس میں بھی آ گیا. تو وہ چلتے پھرتے باتھ روم تک بھاگ کے جانا یہ سب علامات آ جاتی ہیں. اچھا اگر آپ کا جیسے آپ نے کہا نا کہ بہت دفعہ ہے کہ پیشاب تب روک ہی نہیں رہا, اب پیمپر تک لوگ آ جاتے ہیں, تو ایک کال پہلے میں لیتی ہوں. جی السلام علیکم. جی بات کر رہا ہوں. جی بتائیے پلیز. رات کو میں پیشاب کے لیے اٹھتا ہوں 2-2:30 بجے اٹھتا ہوں تو اس کے بعد میں پانی پیتا ہوں. تو میرے بہت حیران ہوتی ہے کہ آپ پانی کیوں پیتے ہیں. ویسے آج نا ہم خواتین کے اس مسئلے کی ظاہر ہے مردوں کے اندر بھی یہ مسئلے ہوتے ہیں. اچھا رات کو اس سے یوزلی بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سوتے ہوئے اٹھ کے بھی پانی کا گلاس پی لیتے ہیں, تو پانی کیا واقعی میں رات کو اٹھ کے نہیں پینا چاہیے؟ دیکھیے اف یو انڈرسٹینڈ, جیسے میں نے شروع میں کہا, آپ اس کو اچھا ٹرانسلیٹ کر دیں, واٹ گوز ان دیٹ کمز آؤٹ. اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ میں پی رہا ہوں یہ لیکن بار بار پیشاب تو لائے گا, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو پیسفل سلیپ لینی ہے پھر تو, اور میں جو پیشنٹ جو میرے میڈیسنس پہ ہوتے ہیں ان کو تو میں کہتی ہوں آپ نے بلڈ پریشر شوگر جس کی بھی دوائی کھانی ہے کھانے کے ساتھ کھائیں, رات کے 8 بجے کھانا کھائیں, اور اس کے بعد اگر آپ 10 بجے سوتی ہیں 12 بجے سوتی ہیں لاسٹ ڈرنک 1 hour before you sleep. اس کے بعد میں کچھ ڈرنک نہیں. اگر آپ پیتے ہیں تو پھر مینٹلی پریپیئر رہیں کہ پھر آپ کو اٹھنا بھی پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب ٹریٹمنٹ سے میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ ٹائم ہمارے پاس ابھی 10 منٹ رہ گئے, تو ٹریٹمنٹ آپشنس کیا کیا موجود ہیں؟ صرف ٹیبلٹ سے ہی کام ہو جاتا ہے یا سرجریز بھی کرنی پڑتی ہیں؟ تھوڑا اس پہ دیکھیے سب سے پہلے تو اسٹیبلش دا ڈائگنوسس. آپ نے ڈائگنوسس اسٹیبلش کیسے کی؟ انفارچونیٹلی میرے پاس تو جب پیشنٹ آتے ہیں تو وہ ہر طرح کا ٹریٹمنٹ بلکہ کئی دفعہ وداؤٹ انویسٹیگیشن سرجری بھی کر چکے ہوتے ہیں. تو وہ بہت سیڈ سچویشن ہوتی ہے کہ کسی nobody bothers to establish the diagnosis. Diagnostic evaluation is a must for any incontinence which is more than 3 months duration. اگر آپ کا پیشاب خطا ہوتا ہے, آپ کو معلوم نہیں پڑتا یا آپ کو پتہ پڑتا ہے آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, تو آپ کسی ڈاکٹر, اور یہ وقتی تو یو ٹی آئی سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر 3 مہینے سے چل رہا ہے سسٹم تو آپ پلیز کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں. کچھ بھی ٹریٹمنٹ ایکسیپٹ نہیں کریں انلیس سرجری, خاص طور پہ میں کہہ رہی ہوں, انلیس اس کے ٹیسٹ نہ ہو. سرجری ایسے نہیں کروا لیں آپ, سرجری اچھی جگہ سے کروائیے, آفٹر ڈائگنوسٹک اسٹیبلشمنٹ کروائیے کہ ہاں یہ ٹیسٹ کیا, اب آپ کو سرجیکل انٹرونشن چاہیے تو پھر ایسے آپ اور اچھی جگہ سے کروائیں. اب جو ارجنسی انکانٹیننس ہے اس کی انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں کہ اگر آپ نے انفیکشن رول آؤٹ کر دی ہے, دیر آر نمبر آف میڈیسنس, ایکسپینسو ضرور ہے بھائی, ایک گولی کی قیمت 65 روپیز, ایک گولی مہنگی ضرور ہے, بٹ آئی گیس تھوڑا سا انفراسٹرکچر کچھ جگہوں پر ہے ایسا جہاں پر فری میڈیسن ملتی ہے, تو آپ ضرور لیں, بڑی 100% افیکٹو میڈیسن ہے. سو امپیریکل ٹرائل صرف یورین ڈی آر کے ساتھ یا کلچر کے ساتھ آپ 6 ویکس کا بلائنڈ کر سکتے ہیں فار یورینری ارجنسی انکانٹیننس. اگر آپ کو کھانسنے چھینکنے چلنے پھرنے میں ہے یا آپ کو پتہ نہیں پڑتا پیشاب نکل جاتا ہے تو ان دوائیوں کا اتنی ایکسپینسو ود سائڈ افیکٹ آف کانسٹیپیشن, جی اتنا اس کا ایسا ہے ہارڈ اسٹول پتھروں کی طرح بنتا ہے, ایسا سائڈ افیکٹ ہے. ڈاکٹر کو بتانا چاہیے کہ اس کے ساتھ آپ کو ڈرائنیس آف ماؤتھ ہوگا اور کانسٹیپیشن ہوگا, تو اس کے ساتھ ہم دوائی دیتے ہیں کہ کانسٹیپیشن نہ ہو, کیونکہ ایز اے ایک بیک پیسج بھرا ہوا ہوگا تو فرنٹ پیسج بھی کریزی ہوگا. تو اب دوائی دی ہم نے بلیڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے, سائڈ افیکٹ کانسٹیپیشن ہے. دیر آر سم میڈیسن جن کا سائڈ افیکٹ کانسٹیپیشن نہیں آتا, ڈرائنیس آف ماؤتھ بھی نہیں آتا ٹو سم ایکسٹینٹ, بٹ وہ زیادہ ایکسپینسو بھی ہیں. پھر
اور 6 weeks از دا کٹ آف پوائنٹ. 6 weeks تک کوئی بھی ڈاکٹر, یورولوجسٹ, گائنیکولوجسٹ وہ صرف ارجنسی انکانٹیننس کے لیے دے دے دوائی. اگر مریض کو فائدہ نہیں ہو رہا, اچھی پریکٹس یہ ہے کہ ریفر کر دیں. اور اگر ڈائگنوسس اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے, جب میرے پاس آتا ہے نا پیشنٹ, تو وہ اسٹیج پہ آتا ہے کہ سرجری بھی یوزلی ہو چکی ہوتی ہے, پتہ چلا یہ تو نیوروجینک بلیڈر تھا, اس میں تو سرجری کا بھی اتنا رول ہے. مریض کو پتہ ہی نہیں پڑ رہا ہو تو پیشاب کر رہا ہے. جب بھر جائے گا ٹینک تو کھانسنے چھینکنے سے بھی نکلے گا, اس کے نروس نہیں کام کر رہے, نیوروجینک بلیڈر ہے یہ. جب اتنا بھرا ہوا ہوگا, جب اس کو اتنے بھرے پہ تھوڑی سی ارج تو آ جاتی ہے, کچھ نروس کا ہم پارشل ورکنگ, پارشلی کہتے ہیں جس کو آپ پارشل یا انیشل نیوروجینک, تھوڑی سی نروس نے کام کی. ہم سب کو جو ڈیزائر آتی ہے نا کہ ٹو گو ٹو ٹوائلٹ, وہ 350 ml پہ آ جاتی ہے, اسٹرانگ ڈیزائر 350 پہ. 150 پہ مائلڈ آ جاتی ہے. کتنا خوبصورت سسٹم ہے. لیکن بلیڈر کے کو ایسا خدا نے بنایا ہے کہ آپ 2 لیٹر پہ بھر لیں, 2 لیٹر پہ بھر لیں, ناف تک بلیڈر پہنچ جائے گا, اور اگر بیماری ہے تو محسوس ہی نہیں ہوگا. ایک کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم میڈم. جی فرمائیے. میڈم آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. مجھے ایک سوال کرنا ہے. جی بولیے. یہ جو نمونیا ہے بچوں کے اندر, یہ کیا موضوع بیماری ہے؟ اچھا, ہم آج نمونیا کے بارے میں بات نہیں کر رہے, لیکن ہم آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں. نہیں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس بچے کو ایک مشین کے ذریعے باپ دیتے ہیں, اور اسی بچے کو اس مشین کے ذریعے باپ دے سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. آئی تھنک یہ نیبلائزیشن کی شاید بات کر رہے ہیں. I would not comment because question is not clear and plus I'm not the right person اچھا to comment. ایکچولی یہ جو ہے نا, جو آپ کے پھیپھڑوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, پلمنالوجسٹ کہتے ہیں, یہ ان کا کام ہے کہ بچے کو نمونیا ہے یا نہیں ہے, تو یہ ہمیں آپ کو ان کو دکھانا پڑے گا. بچوں کے ڈاکٹر ہوں گے جو آپ ان کو یہ دکھائیے. ایک اور کال لیتے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میری بیٹی ہے 7 سال کی, ٹھیک ہے. لیکن اسے دودھ نہیں ہوتا, تو اکثر وہ پیشاب سے چھوٹا پیشاب نکل جاتا ہے, اور بڑے میں بھی کبھی کبھار ایسا شکایت ہوتی ہے. اس کے لیے جو ہے نا مدرسہ پڑھنا بھی بڑا مشکل ہو گیا. ابھی کیا مسئلہ ہو سکتا ہے, اس کی کوئی دوائی اگر آپ. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. This one call pays you off. آپ نے صدقہ جاریہ کر دیا. یہ ہمارا مریض ہے 7 سال کی عمر میں, بلیڈر باول کنٹرول نہیں ہو رہا. اب کیا یہ پیدا میننگو مائلوسیل سے ہوئی تھی, اسپائنا بائفیڈا سے ہوئی تھی؟ ایک سیریز آف کوسچنز ہیں جو مجھے پوچھنا ہے. تو یہ بے شک آ جائے, بے شک آ جائے. بالکل. آپ نے کال کر بلدیہ کے سے ہمیں کال کی تھی, اپوائنٹمنٹ ٹھیک ہے. تو آپ دی کڈنی سینٹر میں, ڈاکٹر صاحب آپ کی کلینک کے ٹائمنگس کیا روز ہوتے ہیں آپ کے کلینک؟ فون کر کے میرا خیال ہے معلوم کر لیں. ٹھیک ہے. تو آپ دی کڈنی سینٹر میں فون کر کے ڈاکٹر راحیلہ کو آئی تھنک آپ دکھا دیں, تو ڈیٹیل میں بہت ساری ہسٹری جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. فون کال پہ دوائی سجیسٹ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی, آئی کین پرومس دس. بالکل. اور یہ چھوٹی 7 سال کی بچی ہے, یہ رائٹ شادی بھی ہونی ہے. رائٹ ٹائم ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ ٹریٹمنٹ کرانے سے پہلے آپ انشور کر لیں ڈائگنوز جو ٹیسٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ سم ٹائم آپ نے کہا کہ سرجریز ہو جاتی ہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے سرجریز. بے شک ایسا ہی ہے. بالکل بالکل. اچھا ایک اور یہاں پر سوال ہے. اچھا یو ٹی آئی سے ہی ریلیٹڈ ہے, تو کیونکہ بہت ساری خواتین کو شاید کنٹینیوس یو ٹی آئی ہوتا ہے, تو اس میں کوئی میجر ایسے سمٹم اگر آپ بتا سکیں کہ کیا سمٹمس ہوتے ہیں. جی کال پہلے میں لے. جی السلام علیکم. جی میں بطول بات کر رہی ہوں. میں غیر شادی شدہ ہوں, تقریباً میری عمر 40 سال کے قریب ہے. میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے جی ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو لوشن ہوتی ہے ریموونگ, میں نے یہ استعمال کیا تھا اور مجھے اس سے انفیکشن ہو گیا کہ مجھے بہت زیادہ شدید درد ہوئی اس کے بعد, اور جلن ہونے لگی, اور ایک سائڈ کا لپ سوج گیا, لیفٹ لپ سوج گیا. میں نے بہت اینٹی بایوٹک آگمنٹن ڈینزن دی ہے, مجھے گائنیکولوجسٹ نے دی, میں نے 2-3 ہفتے استعمال کی, مگر وہ سویلنگ ابھی تک نہیں ہٹی. درد تو بے شک ہٹ گیا اندر سے, مگر سویلنگ ایک سائڈ سے لکھتے ہیں, وہ کس وجہ سے ہے کہ اینٹی بایوٹک آگمنٹن دی ڈینزن دی سے بھی نہیں فرق پڑا؟ ڈاکٹر صاحب کوئی سوال آپ کا ہے؟ جی اس میں یہ جنیرک آئی وڈ ٹاک جسٹ آن جنرل گائیڈ لائنس کہ جتنے بھی ہیئر ریموونگ کریمس ہیں دے آر کیمیکلز اوبویسلی. سو ان کے شاید 40 ایئرس ایج بتائی تھی میں نے, ہے نا, 40 ایئرس. ہاں صحیح ہے. سو اٹس لائک پیری مینوپوزل ہے, اور اس میں ایٹروفی ایک ٹرم ہے جو کہ اسکن کا سینسیٹیو ہو جانا یا لیئر کا کمزور ہو جانا. تو جب ہیئر ریموونگ کریم یوز کریں تو اس سے پہلے پیٹرولیم جیلی کی کلیئر لگائیں. ٹھیک ہے.
یہ دیکھیں بالکل کامن سینس والی جنرل نالج والی باتیں ہیں. بالکل بالکل. اور ابھی بھی یہ ویزلین کا یا پیٹرولیم جیلی کا استعمال کریں, اور پھر اگر پھر بھی سویلنگ کم نہیں ہو رہی تو پھر تو ڈیفینیٹلی معائنہ کرنے کے بعد یہ علاج ہوگا. بالکل صحیح. بٹ ایک جنرل یہی ہے پریکاشن کہ کیمیکل لگانے سے پہلے, اور وہ اس کی افیکٹونیس کو ذرا بھی خراب نہیں کرتی, ہیئر ریموول اتنی ایزیلی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. یو ٹی آئی کے کچھ سمٹمز اگر آپ بتا سکیں. جی بہت اچھا کوشچن ہے. دیکھیں یو ٹی آئی میں ساری وہی علامات ہیں جو کہ ارجنسی انکانٹیننس میں ہیں. بار بار آئے گا, تیزی سے آئے گا, کنٹرول نہیں آئے گا. لیکن یہ ارجنسی انکانٹیننس بھی ہے یو ٹی آئی میں. کہ یو ٹی آئی جب فرسٹ ٹائم ہوگا, بخار ہوگا, برننگ ہوگی, ڈسکمفرٹ ہوگا. ڈسکمفرٹ بالکل ناف سے نیچے, اور ڈسکمفرٹ ایٹ دا پوائنٹ آف پی, یورتھرل ڈسکمفرٹ, جیسے دا پی کمز آؤٹ. دو طرح کا ڈسکمفرٹ ہے. دس از ڈائگنوسٹک آف یو ٹی آئی, کہ پیشاب کرتے میں درد ہے. ٹو سم ایکسٹینٹ کے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر راہیلہ پیشاب کرنے بیٹھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ تو بہت پکا سا ہے, اتنی تکلیف ہوتی جتنی تکلیف ہوتی ہے. سو اب یہ تو ہے پہلی بار کے علامت. اگر اس کو کسی نے پک کیا, کلچر نہ بھی کرایا, ڈی آر ایٹ لیسٹ کرائے ضرور. میں بار بار ڈی آر پہ زور دے رہی ہوں. اور اس کو انٹرپریٹ بھی اچھی تھاٹ فلی کریں, اچھی طرح سے اس کو ٹریٹ کریں. تو اگر انفیکشن تھا اور اگر کلچر پروون بھی تھا یا سمٹم پروون تھا, آپ نے اچھی ٹریٹمنٹ کیا 5 to 7 days اینٹی بایوٹک کے ساتھ. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ضرور بتا دیجیے کہ خود سے اینٹی نہیں بایوٹک نہیں پلیز بالکل خواتین نہیں. خود کھا کے دوسروں کو یہ بتا دیتی ہے مجھے یو ٹی آئی ہے تو تم بھی کھا لو. You will not believe me. I have number of patients جو پچھلے 6 مہینے سے مستقل اینٹی بایوٹک کھا رہے ہیں. مستقل. کس نے کہا اس سے فائدہ آتا تھا؟ میں نے کہا سپروکسن کھا لو. میں نے نام بھی لے دیا. یہی دوائی ہے جو بہت زیادہ کلپریٹ ہے, ایزیلی ملتی ہے شاید. کال لیتے جی ڈسکنیکٹ ہو گئی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور ہم اس کو کنٹینیوس یو ٹی آئی اس کے اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کی ڈیفینیشن ہے, دیکھیں پہلا یو ٹی آئی, پھر ہے اگر آپ کا صحیح ہاتھوں میں چلا جائے, مینج ہو جائے, اسٹوری چیپٹر کلوزڈ. نہیں ہوا, ریلیپسنگ یو ٹی آئی, وہی پرسسٹ کر رہے ہیں, وہی بگ بار بار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ریلیپسنگ میں اور ریکرنٹ میں بہت فرق ہے. ریلیپسنگ اچھا ٹریٹ نہیں ہوا, وہی بگ پرسسٹ کیا کیونکہ انایڈیکویٹ ٹریٹمنٹ تھی. ریکرنٹ ایک نئے بگ نے اٹیک کیا, نئی علامات یا سیم علامات کے ساتھ, اور may not be any symptom, جسٹ یورین کلچر کرایا تو اس میں علامات آ گئیں جو میرے اولڈ پیشنٹس میں ہوتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے پاس وقت اب 2 سے 3 منٹ ہی رہ گئے. میں چاہوں گی کہ اس کو ہم تھوڑا سا کلوز کر دیتے ہیں. آپ کی طرف سے میں تو چاہوں گی کڈنی سینٹر کو ریکویسٹ کروں گی کہ ہم پھر کوئی ایک اور شو پلان کریں. آئی تھنک بہت ساری باتیں ابھی آپ کے ذہن میں بھی اور میرے ذہن میں بھی اور سامعین کے بھی, لیکن ابھی اس کو کلوز کرنا ہوگا. میں چاہوں گی آپ کی طرف سے کچھ ٹپس خواتین کے لیے. So my take home message for the general public is اپنی صحت کا خیال رکھیے. Listen to your body when it says no. جو چیز دماغ اور جسم نہ کر رہا ہے اس کو سنیں, اس کو مت کریں. بھاری وزن نہیں اٹھائیں, بھاری صوفے مت ڈریگ کریں, الماریاں مت کھینچیں, بھاری ڈسپینسر پہ بوتلیں نہیں رکھیں. ٹرائی ٹو ٹیک ہیلپ. کانسٹیپیشن کو اوائڈ کریں. ٹوائلٹ جسٹ ان کیس نہیں جائیے, جب موٹر ڈیزائر ہو تبھی جانا چاہیے. پانی اتنا پئیں جتنی ریکوائرمنٹ ہے موسم کے مطابق. وزن بڑھنے سے بہت زیادہ احتیاط کریں کہ وزن نہیں بڑھنے پائے. روزانہ کی ورزش کو معمول بنائیے. واک کرنے کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا انلیس کہ آپ کا آرتھوپیڈک سرجن واک منع کر دیں. میں تو یہاں تک بھی کہتی ہوں کہ جو فائبرومائلجیا ہے, جو ایکس اینڈ پینز ہیں, پیراڈول کھا کے واک ضرور کریں. اس کی مثال سمپل سے دوں گی, 1000 steps a day will cost nothing. Gradually increase to 2000, 3000. You are a winner if you are walking 10,000 steps a day. آخری کا ایک سوال بہت امپورٹنٹ ہے. رمضان آ رہا ہے, رمضان میں پانی خواتین بہت کم پی دیتی ہیں جس کی وجہ سے یو ٹی آئی اور یہ انکانٹیننس کے مسئلے بڑھ جاتے ہیں. تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ کیا روزے اسپیشلی ہے کہ یو ٹی آئی بہت زیادہ ہوتا ہے, روزے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں یو ٹی آئی کیونکہ اپر ٹریک کو بھی ڈیمیج کرتا ہے. اگر ریکرنٹ یو ٹی آئی, میں تو تینوں ڈیفینیشن دی, رمضان کے حوالے سے کوئی ایک ریکرنٹ یو ٹی آئی میں تو ہم پھر منع کر دیتے ہیں, سچی سی بات ہے. خاص طور پہ ایج پوسٹ مینوپوزل یعنی 50 سال سے اوپر یو ٹی آئی کا مریض تو پھر میڈیکل گراؤنڈس پہ نہ رکھیں. لیکن اگر ینگ پیشنٹ ہیں اور اگر یو ٹی آئی ایک دفعہ ہوا ہے, ویل ہائیڈریٹڈ, اور اس کے ساتھ ایسی ڈرنکس جو کہ بلیڈر اریٹینٹ نہ ہو. بلیڈر کو اریٹیٹ بہت زیادہ سٹرس کرتا ہے. اورنج جوس, لیمن جوس بلیڈر کو اریٹیٹ کرتا ہے.